اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کتاب مبادئ الاصول میں ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن کریم کی حجیت کے بارے میں، یعنی ہماری گفتگو بحث تھی قرآن کریم کے بارے میں، اور آج ہماری بحث اور گفتگو اور درس ہوگا قرآن کریم کی حجیت کے بارے میں. کہنا ہے کہ حجیت، قرآن کریم کی حجیت. لا خلاف بین المسلمین فی ان القرآن حجت علی کل مسلم و مسلمہ. امت مسلمہ میں اس بات پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم حجت ہے ہر مسلم پر اور ہر مسلمہ پر. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے قرآن کریم حجت ہے. والدلیل علی ذالک، اس پر دلیل کیا ہے؟ یعنی یتعلق من مقدمتین، دو مقدموں سے تعلیف ہوتی ہے. اس پر دلیل دو مقدموں کے ذریعے تعلیف ہوتی ہے. تنہیان الی القطع بصدورہ، یعنی وہ دونوں مقدمے منتہی ہوتے ہیں اس کے قطعی صدور ہونے پر. تنہیان الی القطع بصدورہ من اللہ تعالی، یعنی یہ دونوں مقدمے منتہی ہوتے ہیں قرآن کریم صدور قرآن کریم، قرآن کریم کے اللہ عز و جل کی طرف سے صادر ہونے پر. یعنی یہ مقطوع الصدور ہے. کیا مقطوع صدور ہے قرآن کریم، مقطوع سند ہے من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہونے پر. المستلزم لحجیتہ، کہ جو مستلزم ہے اس کی حجیت کا، یعنی جو ملازمہ ہے اس کی حجت ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ حجت ہے. یعنی جب آپ کو اس بات کی قطع ہو جائے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی طرف سے صادر ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، تو پھر اس بات کا ملازمہ کیا ہے؟ کیا لازم آتا ہے اس سے؟ کہ یہ حجت ہے. بھائی جو چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جسے نازل کیا بھیجا ہے، تو وہ ظاہر ہے حجت ہے. یہ جو ملازمہ ہے اس کا، جب ہمیں اس بات کی قطع ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اس کی مطلب کیا ہوگا؟ کیا ملازمہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہے جس بات کو چاہتا ہے یہ حجت ہے. وہما، اور وہ دو مقدمے جن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہیں. پھر القطع نمبر 1، القطع بصدورہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی قطع کہ یہ صادر ہوا، امت مسلمہ تک پہنچا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. اس پر کیا ثبوت ہے؟ لثبوت ذالک بالنقل المتواتر، نقل متواتر، یعنی یہ بات امت مسلمہ تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. خبر متواتر یعنی اس حد تک کسی روایت کو راویوں نے بیان کیا ہو کہ
اب اس میں کسی شک یا شبہ کی گنجائش نہ رہتا ہے. یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں اب کسی شک یا شبہ کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. پھر تواتر کی قسمیں ہیں، تواتر لفظی اور تواتر معنوی. یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے جب آئے گا زیادہ ہو جائے گا. یہ دلیل ثبوت ذالک بالنقل المتواتر من قبل المسلمین جیلا بعد جیل. یعنی مثلا اگر ایک شخص آ کر ہم سے کہے کہ القمہ ہوٹل پر حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، تو آپ فوراً چلے جاؤ گے حلوہ کھانے کے لیے، یہ کچھ سوچو سمجھو گے، غور کرو گے. ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے سمجھ نہ پایا ہو کیا تقسیم ہو رہا ہے. لیکن دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ القمہ ہوٹل پر حلوہ تقسیم ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا آپ کو نسبتاً کچھ فرق پڑے گا، لیکن شاید آپ پھر بھی سوچیں کہ ہو سکتا ہے دونوں میں آپس میں کوئی سیٹنگ پہلے سے ہو گئی ہو کہ جا کے بیوقوف بنائیں گے. صحیح. تیسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ القمہ ہوٹل پر حلوہ تقسیم ہو رہا ہے. چوتھا آیا، اس نے بھی یہی کہا. پانچواں، چھٹا، 10واں، 12واں، 15واں، بھائی اتنے آ گئے کیا سارے جھوٹے ہیں؟ کیا سبھی مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ ایک وقت میں سوچنے پر آمادہ ہو جاؤ گے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات حقیقت ہے. پھر سب کے سب لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سارے مذاق نہیں کر سکتے، اور سب آ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں حلوہ بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے. کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، یہ ایک ہی چیز کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ متواتر ہے. صحیح. اب آپ کا یقین ہو گیا آپ کو، اب اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. جب آپ کوئی شک کریں کہ مذاق کر رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں، پروپیگنڈا، اتنا آدمی نہیں کریں. یقین پھر انشاءاللہ یہ بھی بتائے بعد میں ہو سکتا آئے گا، انشاءاللہ بتائیں گے کبھی کہ نقل متواتر مثلا لفظی تواتر معنوی وغیرہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. نمبر 2، ثبوت و نسبت ہی اللہ تعالی، اس کی نسبت کا ثابت ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لِإِعْجَازِ ہی بے اسلوب ہی و معانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ای بحال کو مولانا. ثبوت و نسبت اللہ تعالی لِإِعْجَازِ ہی بے اسلوب ہی و معانی، اور اس کی نسبت جو ہے ثبوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہہ رہے ہیں کہ ثبوت و نسبت ہی، اور یہ بات ثابت ہونا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لِإِعْجَازِ ہی وہ بے اسلوب ہی و معانی، اور اس کے اسلوب اور معانی صحیح و تحدید ہو بلغاء اثرہی، اور وہ تحدی ہے، اور قرآن کریم کا چلن کرنا اس زمانے کے بلغاء کو، وہ اجزہم ان مجالات ہی، اور ان کا عاجز ہو جانا اس کے جواب لانے سے، اور ثبوت صدق ہی فی اخبار ہی عن المغیبات، اور اس کا ثبوت اور ثابت ہونا کہ یہ قرآن کریم صادق ہے غیب کی خبریں دینے میں. یہ سب کے سب جو ہیں وہ یعنی ثابت ہیں اور موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. لہذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل آنے والے
درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.